اس کے بارے میں کبھی اور موقع آئے گا تو اس کی انالیسس انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی حسبی اللہ. اسی کتاب میں اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر یہ دعا حسبی اللہ کوئی شخص 7 مرتبہ پڑھ لے، حسبی اللہ صرف اتنا پڑھ لے، بہت آسان وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کوئی جھوٹے منہ بھی پڑھے تب بھی اس کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. ہمیں تعویذ ڈوروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے نا. جس طرح سے آپ اس بات کو محسوس کریے، ہم اور آپ 3 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے سے، اور آج لگ نہیں رہا ہے کہ یہ شب یکم محرم ہے. یہ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو یہ 12ویں کی محفل ہے یا یہ عاشورے کی محفل ہے نا. یہ جو حسنینی محفل ہو رہی ہے، اس کا فلسفہ آپ نہیں سمجھے، لیکن میں بیٹھا تھا وہاں پر اور ابو سمجھا رہے تھے. سمجھا یہ رہے تھے کہ ہم اپنے دادا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا 10 دنوں کی ہمارے نام کی محفل اللہ اللہ کر کے ہوتی ہے، 10ویں دن لوگ آ کے ایک جمگھٹا جمتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پہلے دن خالی ہو، اس لیے ہم نے تمہیں اپنے پاس 1 تاریخ کو بلا لیا تاکہ پہلی سے لے کر آخر تک آل رسول کے نام پر لوگ محبت کے ساتھ جمع ہو، اور ایسے جمع ہو کہ دیکھنے والے دیکھا کریں. دیکھنے والے تو صاحب آج لگ نہیں رہا ہے. ماشاءاللہ میں نے نظر کی دعا پڑھ کے پھونکی، باقاعدہ نظر کی دعا میں نے دم کری مولانا صاحب، ہاں، کہ اللہ نظر نہ لگائے ہمارے برکاتی حلقوں کو. الحمدللہ ہمیں مجمع جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں مجمع جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جسموں پہ نہیں دلوں پہ راج کیے ہیں، دلوں پہ راج کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے نام پر اتنے بہت سارے علماء اور عوام جمع ہیں یہاں پر. میرے اس ممبر حسنینی ممبر پر، جہاں پر صاحبزادگان خاندان موجود ہیں، وہیں پر خاندان کے خلفاء بھی ہیں. جیسے ہمارے سب سے سینئر ہمارے برکاتی بھائی، ہمارے حضرت خطیب و امام مینارہ مسجد جو بمبئی کی مرکزی مسجد ہے، الحمدللہ اس کے خطیب و امام ہمارے حضرت، ہمارے پیارے میرے برادر طریقت مولانا عبدالرشید رحمانی صاحب قادری برکاتی یہاں موجود ہیں. میرے ابو کے بہت چہیتے خلیفہ ہیں، اور مجھے کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو کے چہیتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے مولانا شفیق مولائی، اصل میں ان کا نام میں نے مولائی اس لیے رکھ دیا کیونکہ کبھی میں ان کا پوسٹروں میں نام شفیق القادری دیکھتا ہوں، کبھی شفیق مداری، کبھی شفیق چشتی، کبھی شفیق برکاتی. میں نے کہا ہم سب ان دا اینڈ قادری، چشتی، برکاتی، مداری کچھ بھی ہوں، ان دا اینڈ جا کے تو مولائی ہے کہ نہیں؟ ساری طریقت کے سلسلے مولا علی علیہ السلام سے نکلتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ تو فخر سے کہا کرو کہ ہاں ہم مولائی ہیں. اور میاں مولائی کہلاؤ گے، اپنے آپ کو کہو گے تو زیادہ سے زیادہ تمہیں لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شیعہ ہو گئے، ہے نا؟ یہی تو کہیں گے نا، یہ مولا علی کا نام لیتے ہیں تو شیعہ ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ مولا علی کے نام پہ جب شیعہ ہوں گے اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ہم تو صرف علی علی جانتے تھے کہنا، ہے نا؟ اب ہم پہ دنیا نے کیا فتویٰ چسپا کیا وہ دنیا جانے.
ہے کہ نہیں؟ وہ دنیا جانے ہمارا کام کیا تھا، ہمارا نام علی علی جپنا تھا، ہمارا نام علی علی جپنا تھا. اور آپ جانتے ہیں علی علی کہہ کے آدمی ولی ولی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ دیکھو چائے وائے چلنا ولنا، کبھی علی کا نام بگاڑ کے تو دیکھو کیسا نام رکھا ہے، علی بگاڑو. ارے میاں نہیں بگاڑ سکتے، نہ علی کا بگاڑ سکتے ہو نہ علی والوں کا بگاڑ سکتے ہو. مسلک پتا چلے گا جب کھول کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم علی کے ساتھ ہیں. وہ سنیت جو علی کا نام لینے سے روکے، ہم توبہ کرتے ہیں اسی سنیت سے، توبہ کرتے ہیں. ہمارا دین علی ہے، ہمارا ایمان علی ہے. ارے میاں ہم امام ان کو مانتے ہیں، امام جن کو اللہ نے امام بنایا ہے. ہم وہ بھی اماموں کو مانتے ہیں، ہم امام علی کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسن کو مانتے ہیں، امام زید کو مانتے ہیں. زید بن شہید کون؟ نام نہیں لیا جاتا ہے. یہ نظمی جن کا ہم عرس منانے آئے ہیں، یہ انہی زید شہید کی اولاد ہیں. اگر آج کوئی کہہ دے زیدی سادات کے بارے میں، تو کہا جاتا ہے یہ لوگ تو شیعہ ہیں. زیدی سادات کے بارے میں شیعہ کہا جاتا ہے، کانٹے بچھانے والے زیدی سادات کے بارے میں شیعت کا الزام لگاتے ہیں. اللہ اکبر. معلوم ہے یہ کون ہے؟ امام زید شہید. یہ جد اعلیٰ ہیں سرکار نظمی کے، یہ جد اعلیٰ ہیں حضور امام شہید علیہ السلام. یہ وہ امام زید شہید ہیں کہ ایک مرتبہ جن کو ہم اپنی شریعت کا امام کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان. ہم حنفی ہیں الحمدللہ، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لولا سنتان لہلکا نعمان. ہم تو مر ہی گئے تھے. ہماری زندگی کے 2 سال ہمیں ایسے ملے، ایک چچا کے ساتھ، ایک بھتیجے کے ساتھ، ایک زید شہید کے ساتھ، ایک امام جعفر صادق کے ساتھ. یہ 2 جو سال مل گئے ہم کو، یہی 2 سال دراصل ابو حنیفہ اپنی عمر کو شمار کرتا ہے کہ یہی میری عمر ہے، یہی میری عمر ہے، ورنہ ہم تو ہلاک ہو گئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ذکر شہادت آج سے شروع ہو رہا ہے، ذکر شہادت آج سے شروع ہو رہا ہے. شہادت کس کی؟ حسین بن علی کی. وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے، وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے، وہ ہاتھ ابن علی کا ہے باوضو اب تک. سرکار نظمی فرماتے ہیں وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے، وہ ہاتھ ابن علی کا ہے باوضو اب تک. اللہ اکبر. یہ کتنا اچھا سنگم ہوا ہے حسین کا اور حسنین کا، ہے کہ نہیں؟ اور صحیح چیز سے جڑی ہے کہ نہیں؟ 12ویں نبی کی صحیح چیز سے جڑی، 11ویں غوث پاک کی صحیح چیز سے جڑی، ہے کہ نہیں؟ 6ٹھی غریب نواز کی صحیح چیز سے جڑی، عاشورہ حسین کا صحیح چیز سے جڑی، ہے کہ نہیں؟ محرم سادات کا صحیح چیز سے جڑی. اللہ کا شکر ہے میں کسی پر تانا نہیں کر رہا، وکفا باللہ شہیدہ. لیکن ہماری محفلیں ایسی ہیں کہ محفل جس کی ہوتی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے ہاں حسین کی محفل ہے تو اہل بیت کا ذکر ہوگا، اگر غوث کی محفل ہے تو سرکار غوث پاک کا ذکر ہوگا. اور میاں ایک بات سن لیں، ہم برکاتیوں کے غوث پاک اور 5000 روپیہ فی نائٹ نذرانہ لے کے جو غوث پاک بیان کرتے ہیں،
ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہاں دو غوث ہیں. ایک تو وہ جو 5,000 روپے نذرانہ لے کے طے کر کے جن کو بیان کیا جاتا ہے، ان غوث کے بارے میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ مرغے والے غوث پاک ہے نا، یہ بتایا گیا ہے نا. 1.5 کلو میوے کا حلوہ بنانے والے غوث پاک، یہ بتایا گیا ہے نا. لیکن جن غوث اعظم کو ہم برکاتی جانتے ہیں، ان غوث اعظم کے فرمان ایسے ہیں، سبحان اللہ. آپ درود پڑھیں، میں آپ کو غوث پاک کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہما. تو جناب والا سرکار غوث پاک کے خطبات کی کتاب کھولو. خطبات کی کتاب کھولو گے تو پہلا خطبہ سرکار غوث پاک کا آپ فرماتے ہیں الاعتراض علی اقدار اللہ ہلاکت الدین و ہلاکت الایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتراض کرنے سے دین اور ایمان ہلاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب ذرا سوچو غوث پاک کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد غوث پاک اس سٹیٹمنٹ کو دینے کے بعد سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں. کن کی مثال؟ ابو الانبیاء، جد رسول. کون؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی. آپ فرماتے ہیں کہ نمرود نے جب حکم دے کر سرکار ابراہیم خلیل کو، اللہ اکبر، سرکار ابراہیم خلیل کو منجنیق میں یعنی جھولے میں ڈلوا دیا اور نیچے آگ جلوا دی، تو کیا ہوا معلوم ہے؟ خازن ہوا آئے، خازن بارش آئے، جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے خلیل سے. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے حل لک الحاجہ، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ تو معلوم ہے سرکار ابراہیم خلیل نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم ہے، لیکن تم سے نہیں ہے. لیکن تم سے نہیں ہے. ابراہیم خلیل نے شکایت نہیں کی کہ مجھ پہ ظلم ہوا، مجھے آگ میں ڈال دیا گیا، مجھے مارنے کی سازش کی گئی. نہیں، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو وہ نہیں کہتے کہ مجھے تم سے حاجت ہے، بلکہ فرماتے ہیں، کیا پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں سرکار ابراہیم خلیل علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، کہ جس بارگاہ سے مجھے حاجت ہے میں جانتا ہوں کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، اور اس کے جاننے نے مجھے مانگنے سے بے نیاز کر دیا ہے. میرا حال وہ جانے اور میرا حال وہ سنوارے گا، میں جانتا ہوں اس بات. تو حضرات گرامی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ یہ جو تم تھوڑی تھوڑی زندگی کی مصیبتوں پہ تم رونے لگتے ہو، بلکنے تڑپنے لگتے ہو، شکایت و شکوہ کرنے لگتے ہو، یہ بات غلط ہے. یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اچھا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے. تو ہوگا کیا؟ جب تم صبر کرو گے، جب تم اللہ کی رضا سے راضی ہو جاؤ گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین. تم جا کر یہاں کے محکمے کے کسی بڑے افسر کو خوش کر لو، تم جا کر اس علاقے کے ایم ایل اے کے پاؤں دبا لو، تم جا کر اس علاقے کے ایم پی کو خوش کر دو، تم جا کر سی ایم کو راضی کر لو. گارنٹی نہیں ہے کہ محکمے کا افسر یا صوبے کا چیف منسٹر تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ارے میاں میں پوچھتا ہوں ہمارے عوام کو کیا ہوا ہے، ہمارے مسلمان کو کیا ہوا ہے؟ ایم ایل اے کے آفس میں
چکر کاٹتے ہیں، سی ایم کے یہاں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ تمہاری مدد کو آ جائیں گے، تمہاری حاجت روائی کر دیں گے۔ ارے میاں، تم سے تو قرآن کے ذریعے تم سے رب تمہارا کلام فرما رہا ہے۔ کبھی تم نے اللہ سے بات کری ہے؟ میں پوچھتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، تم سب سے بات کرتے ہو، تم سی ایم سے بات کرتے ہو، تم اپنے علاقے کے پولیس انسپیکٹر سے بات کرتے ہو، تم اپنے علاقے کے سوشل ورکر سے بات کرتے ہو، تم اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تم نے کبھی اللہ سے بات کری؟ کیا اللہ سے بات کری تم نے کبھی ہے؟ تم کہو گے میاں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ارے میاں، قرآن پڑھو، قرآن کا پڑھنا یعنی اللہ سے بات کرنا ہے۔ قرآن پڑھو اور اللہ سے بات کرنے لگو گے تو یہ سب جتنے بھی اولی ٹولی کے بابا اور یہ سب چھٹبئیے مولوی جو تمہارے جذبات کا، تمہارے دینی جذبات کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سب کے دھندے اور دکانیں بند ہو جائیں، اور تم لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے اس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب تک ہمارے ہاتھ میں گرم گرم قبر کا نذرانہ نہیں دو گے تب تک جو ہے تمہاری دعا پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے میری رحمت کو دعوت تو دے کے دیکھو، مجھ سے دعا تو کر کے دیکھو، میری مدد تمہیں فوراً پہنچ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھو، کبھی قرآن پڑھو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم کہتے ہو نہیں، بڑے عجیب عجیب قسم کے نعرے، ہم اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحبوں کے نام پہ لفڑے، امام صاحبوں کے نام پہ جھگڑے، مولانا صاحب کے نام پہ جھگڑے، سلاسل کے نام پہ جھگڑے، یہ کیا مذہبی پالیٹکس پھیلا رکھی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سے جڑ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آج حسین اعظم کا ہم نام لے رہے ہیں، آج حسن مصطفیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں، آج خواجہ اعظم کی بارگاہ میں ہم جبین نیاز جھکاتے ہیں، آج سرکار غوث پاک سے ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں یار؟ کیونکہ ان سب لوگوں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ سے جوڑ لیا تھا۔ ہم سب خدائی ہیں، ہم سب خدائی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہم لوگ مخلوق ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ سے اپنے آپ کو جب جوڑا اور اس کی بارگاہ میں کامل توکل کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ تکیہ کر لیتا ہے، جو اللہ کی رحمت کو اپنا سہارا سمجھ لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا باپ ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا خون ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حق بات ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے ان کی زندگی کے کئی دور دیکھے، اپنے سامنے دیکھے، اور الحمدللہ آج میں 43 سال کا ہوا، میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں، اب تو بلکہ 3 کیا، ہندوستان میں کتنے لوگ مجھے ابا کہتے ہیں، میرے مرید سب، میں سب اپنے مریدوں کا روحانی باپ تو ہوں، ہے کہ نہیں؟ سب کا روحانی باپ ہوں، تو میں پتہ نہیں لا تعداد، اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن میں نے جس کی طرف دیکھا اور میں نے ان کو ایسا پایا کہ کتنی مصیبتیں گزر جائیں لیکن کبھی بھی ان کے ماتھے پہ شل نہیں پڑا، کبھی بھی ان کی زبان پہ شکایت نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کبھی نظمی میاں کو کسی تقریر کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے ان کو کوئی پروگرام کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے ان کو کوئی شعلہ بار خطاب کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے ان کو زور زور سے کوئی راگ الاپتے ہوئے دیکھا؟ جس طرح سے آج کل یہ 10 دن محرم کے، 11 دن 11ویں کے، 12 دن 12ویں کے، جو مطلب کیا بولتے ہیں، جیسے ہمارے جنید بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت تھوڑا بارش کے موسم میں دھندا مندہ پڑ جاتا ہے، اسی طرح سے پیشہ ور مقرروں کا دھندا 11ویں 12ویں کے علاوہ تھوڑا مندہ پڑتا ہے۔ ہاں، تو یہ تو آج کل تو یہ مطلب بزنس ڈیز ہیں، سیزن کے دن ہیں، سیزن کے۔ کبھی آپ نے دیکھا نظمی کو ان سیزن کے دنوں میں؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ نہیں نا۔
لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ سب نہیں دیکھا. لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں, میرے جان پہچان کے, میرے شناسائی, آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں نظمی کے اس جنازے میں شامل تھے جو برکاتی ہاؤس سے نکلا اور بابا گلی, بستی محلہ, بہشتی محلہ, یہ پاس میں چھاج محلہ, اور پھر اس کے بعد وہ مینار مسجد کا پورا جے جے تک کا روڈ, وہ پورا کا پورا روڈ پیک تھا. یاد ہے آپ کو تاریخ؟ وہ نظارہ یاد ہے آپ کو؟ ہے نظارہ یاد ہے؟ وہ شخص اپنے عافیت کا کونا لے کے بیٹھا ہوا تھا. کوئی اس کے پاس آیا, حضرت ہمارے پروگرام میں چل کر ہمارے پروگرام کی زینت بڑھا دیں. سرکار نے فرمایا چلیے. چلے گئے. انہوں نے کہا حضرت ہمارے نام کے آگے سید کا سرٹیفکیٹ نہیں لگ رہا ہے, آپ سرٹیفکیٹ دے دیجئے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, سید کا سرٹیفکیٹ دے دیا تمہیں. تو ایسے کانٹے دار لوگوں کا بھی نظمی نے پشت پناہی کری. کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے باپ مجدد تھے, تو اب ہمارے جو دادا ہیں ان کے بعد جو ہمارے دادا نانا ہیں ان کو بھی مجدد لکھ دیجئے. ہم نے کہا, دادا ابو نے کہا ٹھیک ہے, لو بھائی تو ان کے باپ مجدد اور یہ بھی مجدد, اور بھائی تم بھی چاہو تو تمہیں مجدد لکھ دیں. ایک سٹائل بن گیا ہے, نام وری کا سٹائل بن گیا ہے. مارکیٹ گرم کرنا, ٹائٹلز سے گرم کرنا. اللہ اکبر, ٹائٹلز کا زمانہ ہے نا. جس کے جتنے بڑے ٹائٹل اس کا اتنا بڑا نام, اس کا اتنا بڑا نذرانہ. جتنا بڑا ٹائٹل ہوگا اتنا بڑا نذرانہ ہوگا. کیوں اجازت غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے نا. ہاں میں نے ابھی فی الحال دیکھا, ابھی حال فی الحال میں پوسٹر میں نام اتنا سا تھا اور ٹائٹل 4 لائن میں ٹائٹل تھے, 4 لائن میں ٹائٹل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان ٹائٹل بازوں سے محفوظ رکھے ہماری قوم کو. مانگے تانگے کی قبائیں دیر تک رہتی نہیں. مانگے تانگے کی قبائیں, ہاں مانگے تانگے کی قبائیں دیر تک رہتی نہیں. یار لوگوں کے لقب القاب مت دیکھا کرو. یار لوگوں کے لقب القاب مت دیکھا کرو. حضرات گرامی, میں آپ لوگوں سے دیکھیے, ایسا ہے کہ بیمار میں تو مشہور ہو گیا ہے کہ سبطین میاں اپنے حلقے کی خاص تربیت کر کے ان کو الگ لے جا رہے ہیں. میں الگ نہیں لے جا رہا, بلکہ میں آپ کو اسی طرف لے جا رہا ہوں جس طرف رسول اللہ نے لے جانے کے لیے کہا تھا. ہاں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ شخصیت پرست ہو جائیں؟ بتائیے, آپ لوگ خدا پرست بننا چاہتے ہیں نا؟ ہے نا, ہے نا. جنت اسی وقت ہاتھ آئے گی, جنت اسی وقت ہاتھ آئے گی جب ہم خدا پرست ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ جب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ خدا پرستی کے کام, اسی وقت جنت ہاتھ آئے گی. اور اسی لیے ہم نے آپ کو جو ہے ہم نے کہا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ بھیا ہم اتحاد کروا رہے ہیں. اتحاد کے نام پر آج بہت سارے لوگ پروگرام کرتے ہیں, اتحاد اہل سنت اور اتحاد مسلک اور پتہ نہیں کون کون سے اتحاد والے پروگرام, لیکن ان تمام پروگراموں میں اختلافی باتیں ہوتی ہیں. اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد کا مطلب, اگر حسین کے نام پر اتحاد کر رہے ہو تو حسین کی طرح قربانی دینا بھی سیکھو, قربانی دینا سیکھو. جس سید آل مصطفیٰ نے حسینی محفلیں بمبئی کی گلی گلی میں سجائی ہیں, کبھی اس آل مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا؟ جس کا عرس آج منا رہے ہیں, میں صرف اپنے پیر بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, جس کا عرس آپ کے اور میرے مرشد آل رسول حسنین نظمی جن کا نام تھا, روز صبح 11 بجے ٹھیک 10:30 بجے برکاتی ہاؤس سے اتر کر اپنے دفتر جایا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ سبطین حیدر اتنا تیکھا کیوں بولتا ہے؟ سبطین حیدر کو سبطین حیدر کے باپ نے چندوں کی کمائی سے نہیں بڑا کیا ہے, اپنے بازو کی محنت سے بڑا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حلال مال سے خون بنے گا حلال کا تو کھڑا ہی بولے گا, تو کھڑا بولے گا, تو کھڑا بولے گا. ہاں ہم حضرتوں کے ٹائٹل سے نہیں ڈرتے. اللہ کا شکر ہے ہم زیدی ہیں, زیدی. ہم جان دے دیں گے, ہم جان دے دیں گے اپنی, لیکن ہم قول مصطفیٰ سے نہیں ہٹیں گے, قول مصطفیٰ سے نہیں ہٹیں گے. اور الحمدللہ ایک بات اور, آج کل ایک واٹس ایپ پہ میں تذکرہ کر دوں چلتے چلتے,
کہ واٹس ایپ پہ ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ سادات کی گمراہی جب تک حد کفر کو نہ پہنچے تب تک ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. اور یہ مجھے ایک صاحب نے لا کے دکھایا, کہنے لگا دیکھیے حضرت دیکھیے ہم لوگ کے پیر کتنی محبت کرتے ہیں سادات سے. میں نے اس فتوے کو چوما اور چوم کے پھر اس موبائل سے میں نے ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا میاں ایسا ہے کہ یہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے دھول جھونکی جا رہی ہے قوم کی آنکھوں میں, بہت اچھے طریقے سے. جیسے وہ تھا نا, میں نے آپ لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں ایک بہت اچھا واقعہ آپ لوگوں کو, اکثر لوگوں کو, میرے دوستوں کو یاد ہے کہ کوکنگ کمپٹیشن کے اندر ایک صاحب بہت بڑی دیگ لیے خالی, اس کے اندر کفگیر ہلا رہے تھے. جج صاحبان نے پوچھا, کسی سے پوچھا آپ کیا بنا رہے ہیں, تو کہنے لگے ہم پلاؤ بنا رہے ہیں. کسی نے کہا ہم بریانی بنا رہے ہیں. یہ جو اتنے بڑے دیگچے میں اور یہ بڑا پگڑ پہن کر, بڑے کسٹیوم پہن کر جو خالی کفگیر ہلا رہے تھے, ان سے پوچھا کہ میاں آپ کیا بنا رہے ہیں, تو کہنے لگے ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ آج کل کے یہ جو جبہ نشین ہیں آج کل کے دستار پوش, آج کل کے ان کا حال یہی ہے کہ بڑی بڑے دیگچے ان کے پاس ہیں لیکن وہ دیگچے سب خالی ہیں اور سوائے بیوقوف بنانے کے کچھ نہیں کر رہے. اور میں کھل کے بول رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ سبطین حیدر کان میں نہیں میدان میں بات کرتا ہے, میدان میں بات کرتا ہے اور گھر میں جا کے بات کرتا ہے. میں یہ نہیں کہ محرم کے کسی کمرے میں بیٹھ کر یا اپنے یہاں کے عرس میں بات کر دوں. میں الحمدللہ اس مجمع میں بھی گیا ہوں جس مجمع میں سادات پہ پتھر برسائے گئے, میں اس مجمع میں بھی گیا ہوں. الحمدللہ میں اس مجمع میں گیا ہوں. شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں, مگر میں نے اس ہاتھ کو چوما جو خنجر نکلا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, میں بہت ساری حقیقتوں کا میں امین ہوں, کئی حقیقتوں کا, کئی معاملات کا میں رازدار ہوں, میرے سینے میں دفن ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن میں اصل بات اپنی قوم کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک سوتری اپنا پروگرام بنائیں کہ آپ کو صرف رسول اور قرآن اور آل رسول یہ آپ کی زندگی ہونا چاہیے دینی. سمجھ رہے ہیں؟ آل رسول کیا ہے؟ آل رسول آپ سے نہ تو زکوٰۃ مانگیں گے, ہے کہ نہیں؟ آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگیں گے کہ ہم کو جو ہے وہ 2.5% اپنی کمائی کا دے دو, کیونکہ ان پہ زکوٰۃ حرام ہے. وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں وصول کریں گے. نہ زکوٰۃ پہ کمیشن کھائیں گے آپ کی, ہاں نہیں کھائیں گے کمیشن, نہ 35% نہ 40%. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ حضرات جو ہیں, آپ کا سلسلہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں, اور جب کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں. کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ سید کی گمراہی, ارے میاں ایک بات سنو, سید کی گمراہی کیا گمراہی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں, عرض کیا مولا میری آل کو نرم خو کر دے, نرم مزاج کر دے, لوگوں کے لیے ان کو رحمت بنا دے, اور ان میں سے جو گمراہ ہو جائیں ان کو ان کی موت سے پہلے ہدایت عطا فرما. میں مانتا ہوں سید گمراہ ہو سکتے ہیں, سید, میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن ایک بات ہے میاں کہ سید اگر گمراہ ہے تو اس کے پیچھے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو سید میری بات سن رہے ہو وہ جان بوجھ کر کوئی شرعی جرم کرے, نہیں, شریعت کے خلاف. لیکن میں ایک بات آ گئی تو بتا رہا ہوں کہ اگر سید گمراہ ہے تو اس کے پیچھے اس کے نانا کی دعا کی گارنٹی ہے. میں پوچھتا ہوں جو لوگ ان آل نبی اور اس نبی کے لہو کی توہین کرتے ہیں اس کے سید ہونے کی وجہ سے, ان کے پیچھے کس نے گارنٹی دے دی ہے؟ کس نے گارنٹی دے دی ہے؟ کسی نے گارنٹی دی ہے؟ بتاؤ, کسی نے گارنٹی نہیں دی ہے. اور صاحب میں ایک بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ اب جو پیر خانے پہ چڑھائی کی جا رہی ہے, پیر خانے کے اوپر جو چڑھائی کی جا رہی ہے, اور پیر خانے کے افراد کو الگ الگ کر کے ان سے الگ الگ طریقے سے لڑا جا رہا ہے, اور الگ الگ قسم کی پوسٹیں بنا کر الگ الگ قسم کے پروگراموں میں رد کر جو معاملات کیے جا رہے ہیں, تو معلوم ہے اس کا نگیٹو روپ کیا سامنے آیا ہے؟ اس کا نگیٹو روپ یہ سامنے آیا ہے
کہ وہ دیوبندی، میں بات بتا رہا ہوں، میں کوئی فرقہ والی بات نہیں کر رہا، وہ دیوبندی اور وہ وہابی جن کے اوپر کل تک تم فتوے اچھالتے تھے، آج وہ تمہارے فتوے جو تم نے اپنے پیر خانے کے خلاف دیے ہیں، یا تمہارے جو نٹھلے خلفاء جو تمہاری خالی آفتیں لے کے پھر رہے ہیں انہوں نے دیے ہیں، دیوبندی آتے ہیں اور کہتے ہیں میاں ہمارے اکابر کو بعد میں بولنا، پہلے تم اپنے جو تمہاری خانقاہ کے جو سادات ہیں ان کے خلاف جو تمہارے جملے اڑ گئے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جو آپ نے پہلے جو کفر کے فتوے دے دیے اس کا اب کوئی اثر عوام پہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیوبندی ایسا وہابی ایسا، تو عوام جواب دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میاں دیوبندی کیسا صحیح، وہابی کیسا صحیح، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کے لوگ اپنی خود کے پیر خانے کو نہیں بخش رہے تو ان کے فتوے کا کیا اعتبار ہوگا، ان کے فتوے کا کیا اعتبار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے مولویوں سے محفوظ رکھے، اسپیشلی ہمارے بمبئی والوں کو۔ آج محرم ہو چکا ہے 1 تاریخ، لیکن ابھی تک یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ میں نے تصدیقات مجلس شرعی کے صدر ہونے کے ناطے میں نے تصدیقات حاصل کری، میرے لوگ جو تعینات ہیں ہندوستان کے الگ الگ مقامات پر، جو علماء اور مشائخ، ان سے میں نے تصدیقات حاصل کری، لیکن صاحب ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کون سے بھائی جان کا فون آ جائے اور ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کن معاملات کا شاید تنخواہ ہماری چھین لی جائے یا مسجد سے نکال دیا جائے، اس وجہ سے کسی نے اعلان نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج 1 محرم ہے، آج 1 محرم ہے، 1 محرم میں آپ لوگ میں اعلان کرتا ہوں، میں نے تصدیق حاصل کری ہے، اور جس کو پوچھنا ہو تفصیلی مسئلہ وہ میرے آفس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق کا ساتھ دینے اور کھل کے حق کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، میرے بھائیوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے اسلحہ اٹھا لیں، نہیں، آپ لوگ کوئی بھی لاقانونی کام نہ کریں، بلکہ اگر آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو حق کو کہنا ضرور سیکھ لیجئے۔ جو حق ہے اس کا اظہار کرنا، اس میں آپ ذرا بھی جو ہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس ذکر خیر میں میرے والد کے اس دوسرے سالانہ عرس میں جو آپ حضرات تشریف لائے، میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور بھائی میں آپ کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ آپ لوگ کوئی غیر ہیں کیا؟ آپ لوگ غیر ہیں؟ چاہے میرے علماء ہوں، چاہے آپ حضرات ہیں، آپ لوگ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ آپ سب ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں، اور آپ جتنے ہمارے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کے ہیں۔ آپ جتنے ہمارے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ ہم آپ کے ہو کے بتائیں گے۔ یہاں پر میں نے جن علماء کا نام لیا، جیسے مولانا عبدالرشید رحمانی صاحب ہیں، عبدالرب صاحب ہیں، اعجاز ہیں، ہمارے اعجاز کشمیری ہیں، ان کے علاوہ ہمارے حافظ شہاب الدین صاحب ہیں، ہمارے دادا کے بہت پرانے مرید۔ یہ دکھنے میں جو ہے، یہ دکھنے میں دور سے آپ کو قد میں کم نظر آئیں گے، لیکن ان کی محبت کا قد آپ آنکھ نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں یہ لوگ سب دل سے بیٹھے ہیں، دل سے بیٹھے ہیں۔ میرے برکاتیوں کا دوسروں کا یہی فرق ہے کہ دوسرے مال دے کے آتے ہیں، مال دیکھ کے آتے ہیں، اور میرے برکاتی دل دیکھ کے آتے ہیں۔ تم ہمیں دل دے چکے ہو، ہم تمہیں دل دے چکے ہیں، نہ ہم تمہیں چھوڑنے والے نہ تم ہمیں چھوڑنے والے۔ تو صاحب یہاں پہ ہمارے حافظ صابر صاحب بھی ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ ہماری بلال مسجد سے ہمارے قاری مشتاق تیغی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ اور صاحب میں نام لینا بھول جاؤں، کیونکہ بھائی ایسا ہے کہ میری عادت ہے کہ ایک ایک فرد کا میں شکریہ ادا کرتا چلوں، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے خلیفہ مولانا شرف الدین صاحب گروپ دیو مسجد کے، جامع مسجد کے پیش امام موجود ہیں۔ اب صاحب ایسا ہے کہ مجھے محشر کے دن اپنے پروٹیکشن کے لیے مجھے کچھ لوگ جمع کرنا ہے نا۔ ہمارے صاحب ہمارے ہاں پیری مریدی کا مارنے کی خانقاہ میں عجیب طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جب مرید کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے،
بلکہ ہمارے دادا حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ بابو اپنے ارد گرد حلقہ جمع کرو تاکہ تمہارے مریدوں میں جو نیک شخص ہو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کے بدلے تم کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہم برکاتیوں کا فلسفہ ہے۔ تو صاحب میرا تو طریقہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ اپنے کسی عالم کو دیکھتا ہوں یا کسی اپنے خطیب کو دیکھتا ہوں جو اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ حق گوئی میں آگے ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، چپ چاپ خانقاہ برکاتیہ کا سہارا اس کی پیٹھ پہ لگا دیتا ہوں۔ تو آج صاحب آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر میرے پاس دو موقر نام ہیں۔ ایک ہے ہمارے قاری ایوب صاحب، ہمارے قاری ایوب صاحب برکاتی، یہ جولی مسجد مدن پورہ کے پیش امام ہیں، اور الحمدللہ آئیے آگے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے ابو کے مرید ہیں، اور مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے کیسے چاہنے والے ہیں یہ، اور کتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مجاہدانہ شان سے جو ہیں یہ ایسے علاقے میں خدمت کر رہے ہیں جہاں پہ واقعی میں خدمت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گا، اور پھر ہمارے چھوٹے قبرستان کے خطیب و امام قاری عین الدین صاحب، یہ بھی ہمارے ابو کے عین الدین صاحب کہاں گئے؟ قاری عین الدین صاحب کہاں گئے؟ تشریف لے گئے؟ قاری عین الدین صاحب وہ تشریف لے گئے ہیں کسی وجہ سے۔ میں ان علماء کے ساتھ ساتھ میں دعوت دوں گا اپنے ایک ایسے پیر بھائی کو جو میرا بھائی بھی ہے، جو میرے کنبے کا لڑکا بھی ہے، اور الحمدللہ جو دیندار بھی ہے، اور جس کے دو پشت میرے خاندان سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں سید عابد حسین قادری برکاتی کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایوب صاحب تشریف لائیں۔ میں اپنے تمام برکاتی بھائیوں کو اور اپنے تمام علماء اہل سنت کو میں گواہ کر کے خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے جاروکش ہونے کے ناطے، خادم سجادہ ہونے کے ناطے، اپنے بھائی برادر طریقت جناب قاری ایوب برکاتی صاحب خطیب و امام جولی مسجد مدن پورہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کالبویہ جدیدہ میں خلافت دیتا ہوں۔ اور میں اپنے بہت چہیتے بھائی سید عابد حسین جو بلا شبہ میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا صفی اور زلفی، وکفا باللہ شہیدہ، میرے لیے صفی اور زلفی جیسا ہے، اور یہ میرے کندھے سے کندھا ملا کر الحمدللہ فیلڈ ورک کرتا ہے۔ بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور وہی بات اصلی تھی جو مجھے تقریر میں کہنا تھی، وہ یہ تھی کہ فیلڈ کسی کے باپ دادا کی نہیں ہوتی ہے، فیلڈ اس کی ہوتی ہے جو فیلڈ میں خدمت کرتا ہے، زمین اس کی ہوتی ہے جو زمینی خدمات انجام دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ زمینی خدمات انجام دیں، لوگوں کی جہاں تک ہو سکے بھلائی کریں، کیونکہ جو لوگوں کی بھلائی کا اہتمام نہیں کرتا اللہ کے رسول کے قول کے مطابق اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ میں اپنے بھائی سید عابد حسین قادری برکاتی کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کالبویہ جدیدہ میں اپنا وکیل کرتا ہوں، اور ان کو میں خلافت دیتا ہوں۔ آپ حضرات جو ہیں جو بھی معاملات ہیں اس علاقے کے، جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں آپ عابد حسین کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، اور جو مدن پورہ کی طرف کے جو معاملات ہیں وہاں کے جو ہمارے پیر بھائی ہیں وہ قاری ایوب صاحب کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں خانقاہ برکاتیہ کے خلفاء متعین کیے جاتے ہیں۔ صلاۃ والسلام کے لیے حضرت کھڑے ہو جائیں۔ انت نور اللہ فجرا
جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. حضرات گرامی ابھی فاتحہ خوانی ہوگی انشاءاللہ. آپ حضرات تشریف رکھیں, اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد لنگر عام ہے, لنگر برکاتی ہے. آپ تمام حضرات تبرک لے کر ہی جائیں گے. اور حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارنہ مطہرہ میں بڑی گدی کا عرس, جس کو عرس سیدی برکاتی کہتے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی 19، 20 اور 21 فروری 2016 کو منعقد ہوگا. جو حضرات مارنہ شریف عرس سیدی برکاتی میں تشریف لانا چاہتے ہیں وہ لوگ نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 42واں عرس سیدی برکاتی 2016 فروری 19، 20، 21 جمعہ سنیچر اتوار کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی منعقد کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم سب کی قسمت کی برائی کو نیکیوں سے کر دے بدل. حضرت ابوالقاسم خیر و ہدا کے واسطے حب اولاد رسول پاک دے دل میں رچا. شاہ اولاد رسول رہنما کے واسطے نام نامی جن کا ہے حضرت غلام محی الدین بخش دے ہم کو تو ان کے اتقاء کے واسطے. نور احمد ذوفگن ہو ہم بے رب عزیز. نور احمد عاشق نور خدا کے واسطے. مصطفیٰ و مرتضی راضی ہوں ہم سے اے خدا. میرے مولا شاہ سید ارتضا کے واسطے ہم کو راہ مصطفیٰ پر گامزن رکھنا مدام. میرے مرشد شاہ آل مصطفیٰ کے واسطے یا الہی بہر حضرت مصطفیٰ حیدر حسن حسن و صفت کا عطا ان کے گدا کے واسطے. دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر سیدی آل رسول پیشوا کے واسطے. صدقہ عنایاں کدے چھ عین عز و علم و عمل عفو و عافیت ہر بے نوا کے واسطے. اس بے نوا کے واسطے آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین المکین الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم. الفاتحہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام جملہ صحابہ اکرام صحابیات ازواج مطہرات بنات طاہرات اولاد امجاد و اخیار بالخصوص سرکار پیران پیر دستگیر ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا. ہماری گردنوں کے مالک ہمارے آقا اور مولا والی ہندوستان عطائے رسول سرکار غریباً نواز گردن نواز حضور معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا. جملہ مشائخ سلاسل عالیہ قادریہ برکاتیہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ ابوالعلیہ وغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص والد گرامی حضور سید ملت سید شاہ رسول حسنین میاں نظمی مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جملہ قابل مغفرت مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی ارواح طیبات کو ہدیہ کیا گیا. مولا ہم تمام اہل سلسلہ اور اہل سنت کی طرف سے اسے شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ رحمان الرحیم ہمارے جتنے پیر بھائی ہمارے جتنے چاہنے والے ہمارے مشائخ سے جتنی محبت رکھنے والے آئے ہیں مولا ان سب کو اس خلوص پر دارین میں جزا عطا فرما. یا اللہ رحمان الرحیم جو مشکلات ہمارے پیر بھائیوں کے سامنے بہنوں کے سامنے ہیں ان تمام مشکلات کو دور کر دے مولا. مجھ سے جن بھائیوں بہنوں نے جو دعاؤں کے لیے درخواست کی تھی ٹیلی فون پہ یا SMS وغیرہ کے ذریعے مولا کریم تو علیم و خبیر ہے سمیع و بصیر ہے دلوں کے حالات پہ بخوبی باخبر ہے. مولا کریم ان تمام بہنوں بھائیوں کو ان کے مقاصد میں جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ رحمان الرحیم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ شافیہ وافیہ دائمہ قائمہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار کی طرف سے پریشانی ہے ان کو مولا کریم تو رزاق ہے تو رازق مطلق ہے. مولا تو محض اپنے کرم سے بہن بھائیوں کے رزق کے راہوں کو ہموار فرما دے. یا اللہ میرے علماء کو سلامت رکھ ائمہ مساجد کو سلامت رکھ ہمارے مشائخ کو سلامت رکھ ہمارے مدارس کو سلامت رکھ ہماری خانقاہوں کو سلامت رکھ ہمارے پیر زادگان کو سلامت رکھ ہمارے مرشدان طریقت کو سلامت رکھ. یا اللہ یا رحمان رحیم
اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ہر زمینی آسمانی بلا سے محفوظ رکھ مولا جو بے اولادیں ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے مرشد حضور سید ملت کی طرح صابر اور شاکر بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما صابر اور شاکر بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے مرشد کے خطوے پر ان کے خطوط پر ان کے اسوے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ انہی کی طرح تو ہم سے دین کی خدمت لے لے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت لے لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے کام کو انجام دیں لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلانے